جگ شناسی تو جو ہوئی سو ہوئی، اس کا تذکرہ یہاں محال بھی ہے اور غیر ضروری بھی۔ ہاں، اس کا کچھ پرتو میری شاعری میں نظر آ جائے تو اور بات ہے۔ خدا شناسی جو ہوئی وہ ایک سمندر ہے جو نثر کی کچھ کتب کی صورت میں تفصیلاً بیان کر پاؤں گا۔ اس کا موقع تو ہے کہ اس کا موقع تو ہمیشہ ہوتا ہے، مگر ان مختصر صفحات میں میرا قلم اس جامع مضمون کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ابھی بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قلب نے کچھ گفت و شنید کی ہے جو بشرط زندگی اور بشرط اذن ربی کچھ اور صفحات پر بیان ہوگی۔ خود شناسی کی بات خیر ہو سکتی ہے کہ وہ برمحل بھی ہے اور قابل بیان بھی۔ خود کو سمجھا تو جانا کہ میں بنیادی طور پر ایک تثلیث ہوں۔ مجھ میں 3 انسان رہتے ہیں۔ پہلا شخص خالصتاً نظریاتی ہے، میری زندگی کو بھی بحیثیت مجموعی وہی جی رہا ہے، میری زندگی کے سارے فیصلے وہی کرتا ہے۔ میرے اندر دوسرا مکین ایک عملی آدمی ہے۔ اب چونکہ حکومت نظریاتی انسان کی ہے تو اپنے عمل کا دائرہ ان نظریات کی حد میں رہتے ہوئے کھینچتا ہے، مگر جتنی آزادی اسے حاصل ہے اس میں رہتے ہوئے وہ بھی بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ اس آدمی کو دنیا جانتی ہے اور معاشرہ تسلیم کرتا ہے۔ جو مجھے دنیا داری کے حوالوں سے جانتا ہے، انہی دو میں سے کسی ایک یا دونوں حوالوں سے جانتا ہے۔ ان دو مضبوط لوگوں کے بیچ میں میرے اندر ایک کمزور شخص بھی رہتا ہے۔ یہ اپنے گھر میں بھی اجنبی ہے۔ یہ شخص شاعر ہے، خواب دیکھتا ہے، ہنستا اور روتا ہے، مگر یہ تنہائی پسند ہے اور اسے خاموش رہنا اچھا لگتا ہے۔ اس نے خاموشی سے میرے اندر کے باقی دونوں انسانوں کو ایک زندگی کی تشکیل کرتے دیکھا ہے۔ یہ کتاب اسی خاموش شخص نے لکھی ہے، تبھی اس کتاب میں نہ میرے نظریات نظر آئیں گے نہ میرا عملی ہونا۔ اگر نظر آئیں گے تو وہ جذبے جو ایک مضبوط زندگی کی تشکیل کے نتیجے میں ایک کمزور انسان کے مقدر میں آتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ یہ ایک با مقصد زندگی گزارنے کے عمل کے دوران اندر کے انسان پر گزرنے والے حوادث کا بیان ہے۔ اس کتاب میں آپ کو کسی شاعر یا ادیب کا تحریر کردہ دیباچہ یا مقدمہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ بھی میں خود ہوں۔ میں محض کتاب کی تشہیر کی خاطر کسی ادیب سے کچھ الفاظ تحریر کروا کر زیب کرتاس کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص مقدمہ لکھتا جو اگر کتاب اور صاحب کتاب کی زندگی کے منظر اور پس منظر کا حصہ نہیں تو کم از کم اس سے کچھ نسبت ضرور رکھتا ہوتا۔